السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں اور ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت ہو اور اس کو جنت میں داخل کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت مال اور اولاد کی دعا تو میری زندگی میں ہی پوری ہو گئی کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میری اولاد تقریباً 106 کے قریب تھے، یعنی 106 بچے تھے ان کی ایک اور روایت کے مطابق کہ 40 بچوں کو تو میں نے خود دفنایا ہے جو ان کی زندگی میں فوت ہوئے تھے۔ کہتے ہیں صرف ایک دعا رہ گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی پوری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ ان کی عمر 103 برس تھی جب یہ فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے بہت پیار کرتے تھے، کسی کام پر نہیں ٹوکتے تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کام میں کوئی کوتاہی نظر آ جاتی تو انتہائی پیار سے ان کی تربیت فرماتے تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ کہتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اچھے اخلاق کے مالک تھے، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ نہیں، قسم سے میں تو نہیں جاؤں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں لیکن میں نے دل میں پورا ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں میں باہر کام سے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کیونکہ بہت چھوٹے بچے تھے خود بھی، تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ اب اس میں 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ اب انسان کو ہوتی ہے نا فکر کہ 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، بچے کو بھیجا ہے واپس نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ دیکھا تو یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے گردن سے پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، انیس، یعنی انیس یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو محبت میں آپ کہتے ہیں کسی کو، میں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں جاتے ہو یا نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں ابھی ابھی جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ڈانٹا نہیں، کہیں غصے نہیں کیے، بہت ہی محبت سے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ فوراً یاد آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کس کام سے بھیجا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی میرے کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، یعنی اف تک بھی مجھے نہیں کہا۔ آپ سوچیں اف کتنا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا۔ حضرت انس اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات اور سکنات پر نظر رکھتے تھے، خوب دل لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اور یہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جذبات کا بہت خیال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھے کسی کام سے بھیجا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کر کے آؤ۔ کہتے ہیں میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درزی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ اس نے درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت شوق سے کھا رہے ہیں، تو میں کدو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں تب سے کدو میری پسندیدہ غذا ہے۔ ان کی خصوصیات میں ہے کہ بہت کم بولتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بولا کرتے تھے، اس لیے میں بہت کم بولتا ہوں۔ مفتی تھے، قاری تھے، محدث تھے، مبلغ تھے۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے، کبھی باہر جاتے بچوں کو دیکھتے تو سلام کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جب پانی پیتے تو 3 گھونٹ میں پانی پیتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز
کی ہمیشہ خیال کرتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ ان کی ماں راستے میں مل گئی، انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کام سے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے حضرت انس سے نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس کام سے بھیجا ہے۔ یعنی ایک عقل مند ماں اور ایک اچھا بیٹا، دونوں کا کردار آپ کو اس بات میں نظر آتا ہے۔ نہ تو ماں نے کوئی ٹو لگانے کی کوشش کی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام سے بھیجا ہے، کیوں جا رہے ہو، اور نہ بیٹے نے یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ سے 2286 احادیث مروی ہیں، اور ان میں سے 180 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی اہم سبق کی بات ہے۔ آج ہم روز ایک دوسرے کو میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو میسیج بھیج رہے ہیں کسی کو یہ سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کے یہ سارے میسیجز آج ایک سے دوسرے موبائلز پہ اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا وغیرہ پہ چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ پہ کوئی بھی بات کہہ دینا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو خدا را اس چیز پر بہت زیادہ خیال کیا کریں۔ جب تک آپ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل نہ ہو تب تک اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔